بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا رب العالمین سے کہ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک سب کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے نیند جن لوگوں کو نہیں آتی ان کے لیے ہے۔ بعض لوگ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی ان کو، اور کئی کہتے ہیں کہ ہم تو پوری رات ہو گئی ہے نیند ہی نہیں آتی، اس کے لیے کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتائیں ہمیں۔ تو اس طرح کے جو بھی جہاں بھی جو لوگ ہیں سب کے لیے یہ بہترین قسم کا وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ کو انشاءاللہ فوراً نیند آئے گی۔ یہ جو نیند نہ آنے کا جو مسئلہ ہے، یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ دن بھر سوتے رہتے ہیں، ان کا تو کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تو پھر ان کو رات کو ایسے لوگوں کو نیند کم آتی ہے، نہیں آتی۔ بعض لوگ جو دن بھر بھی کام کرتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اور جو لوگ سوتے نہیں ہیں، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، تو ان کی کئی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، گھریلو ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور بھی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی۔ بعض لوگ جیسے کہ رزق کی پریشانی ہے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، ان کی وجہ سے سوچنا ان کو نیند نہیں آتی، اور بھی کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وجوہات یہی ہے کہ پریشانی کی جو جن لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ سوچوں میں پڑے رہتے ہیں، لیٹتے ہیں تو بھی سوچتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کا علاج ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، نیند کی میڈیسن لینی پڑتی ہے ان کو، اور اس سے بھی آگے گزر جائیں تو پھر ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو پھر ان کو پاگل خانوں میں ایسی جگہوں پہ ان کو داخل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نیند نہ آنے کا ہی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان ڈپریشن میں پھر آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھ جاتی ہے بیماری سوچوں میں۔ تو کوشش کیا کریں کہ دن بھر آپ کام کریں تاکہ آپ کا جسم تھوڑا سا تھکے اور آپ سکون سے سو بھی سکیں، اور کوشش کریں کہ اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ جو پریشانی ہے اس کا حل تلاش کریں۔ آپ جب اس کا حل تلاش کریں گے تو اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرما دے گا، تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب تک آپ پریشانی کا حل نہیں ڈھونڈیں گے، سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا سوچنے سے صرف آپ کا اپنا ذہن خراب ہوگا، آپ کو غصہ آئے گا، اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں ناچاکی ہوگی، آپ اپنے بیوی سے لڑیں گے، بچوں سے لڑیں گے، محلے والوں سے لڑیں گے، اگر کہ آفس دفتر میں یا کسی جگہ کام کرتے ہیں وہاں لڑائی کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اپ سیٹ ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی اس پریشانی کو دور کریں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، اس کا حل ڈھونڈیں، کسی بڑوں سے مشورہ کریں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اپنی پریشانی بتائیں، ان سے دعا کروائیں، نہیں تو وظیفہ کوئی پڑھیں آپ ایسا جس سے اللہ پاک آپ پہ فضل و کرم کر دے۔ ایسا مطلب حال آپ کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا اس پریشانی کا، خود بخود نہیں ختم ہوتی یہ پریشانیاں، حال آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اس کا، تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں، وہ پریشانی آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جب اس کا حل نکلے گا پریشانی ختم۔ تو وظیفہ اس کا بہترین اور سب سے آسان وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے اس وظیفے کا بتایا بھی ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں، ان کے نیند بھی ان
اچھی آتی ہے اس وظیفے سے، اور وہ جو میڈیسن لیتے تھے، دوائیاں وغیرہ جو بھی، ان سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ تو آپ سب جو ہے نا بہت آسان وظیفہ ہے، جب آپ سو رہے ہیں چرپائی پہ، جس بھی آپ لیٹیں سونے لگیں، تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مدینہ شریف کا تصور آپ نے پالنا ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ مدینہ شریف ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہاں۔ آپ جو ہے چند مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور بعض لوگوں کو تھوڑا سا وقت لگے گا، کیونکہ تصور بنانا جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے مدینہ شریف کا جو ہے وہ پورا دیکھیں آپ، تاکہ وہ آپ کی آنکھوں میں بس جائے۔ سرکار کا روزہ مبارک جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں بسنا چاہیے۔ جب آنکھوں میں بس جائے، آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے، مدینہ شریف نظر آنا چاہیے آپ کو۔ جیسے آپ اس کی کوشش کریں گے تو بننا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر آپ درود پاک کا ورد کریں وہاں پر، اور ذہن جو ہے نا بالکل ہٹا دیں آپ، جو آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی فضول سوچیں، ان سوچوں کو آپ ختم کر دیں، ایک سیٹ پہ رکھیں۔ بس آپ صرف تصور کریں کہ میرے سامنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اور میں وہاں کھڑا ہو کر یا کھڑی ہو کر درود پڑھ رہا ہوں، اور وہ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے درود پڑھنا ہے، درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سب درود شریف وہاں ہی پہنچتے ہیں، درود السلام وہاں ہی پہنچتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا درود شریف بھی پڑھیں، بس آنکھیں بند کریں، یہ سمجھے کہ آپ مدینہ شریف کھڑے ہیں، روزہ سرکار کا آپ کے سامنے ہے، آپ درود پیش کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر اپنی توجہ جو ہے نا فکس کر لیں، باقی ذہن سے تمام خیالات نکال دیں۔ اگر تمام خیالات کو ہٹا کر آپ بالکل اسی چیز کو فوکس کر کے آپ پڑھیں گے، تو آپ یقین جانیں کہ کچھ منٹ ہی لگیں گے کہ آپ کو فوراً نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کچھ دن شروع میں جیسے آپ کریں گے نا تھوڑا مشکل ہوگا، تصور بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ تو آپ اگر گولیاں بھی کھاتے ہیں، میڈیسن اس کی لیتے ہیں نیند آنے کی، تو اس کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، آپ خود بخود آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ بس تعداد کے اوپر نہ جائیں، تصور کر کے بس پڑھتے رہیں، آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں آنی چاہیے، کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہ آئے۔ بس اب یہ تصور رکھنا ہے کہ میں مدینہ شریف کھڑا ہوں سرکار کے روزے پر، اور میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں، بس۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو اتنی بہترین نیند آئے گی کہ آپ سوچیں گے کہ کاش یہ میں پہلے یہ عمل کر لیتا۔ اتنا بہترین عمل ہے یہ نیند آنے کا درود پاک سے۔ اور درود پاک تو اور بھی کئی چیزوں کا حال ہے، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، جیسے کئی معاملات میں آتا ہے، اس کا طریقہ کار تھوڑا تھوڑا الگ ہوتا ہے، لیکن پڑھنا درود ہی پڑتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس عمل کو جاری رکھنے کی، اور جن لوگوں کو نیند آتی ہے بہت زیادہ نہیں، وہ بھی پڑھے، یہ سوتے وقت آپ تصور کر کے پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس کا تو ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہترین ذکر، کہتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے، وہ یہی ہے، سب سے افضل ذکر یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں کہ دعا، سب سے افضل دعا کیا ہے، وہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا ہے۔ سب سے افضل ذکر کلمہ شریف، سب سے افضل دعا درود پاک۔ ویسے بھی پڑھنا چاہیے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ آپ اس کا فکر جاری کریں، جو مطلب جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ بھی پڑھیں، جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھیں، تصور کر کے پڑھیں، اس سے آپ کو سرکار کا دیدار بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ تو کئی وظیفے کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار کا دیدار ہو جائے، تو آپ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کریں، اس سے یہ ہو جائے گا کہ سرکار مدینہ والی سرکار کا آپ کو دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اتنے خوش نصیب ہوں گے آپ جب ان کا دیدار ہو جائے۔ ایک چھوٹے سا عمل کرنے سے جو کہ آپ دنیا سے
फारुग हो गए, सारे कामों से फारुग हो गए, आपने सोना ही, और तो काम तो कोई भी नहीं करना, आपने सोना ही है ना। तो सोते वक्त अगर ये अमल कर लें चंद मिनट, जब तक आपकी गहरी नींद में या नींद में नहीं जाते तब तक इसको पढ़ते रहे, फिर आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, नींद में चले जाएंगे आप। तो आपको दीदार भी हो सकता है इसके अंदर। और जिन वजूहात पे आपको नींद नहीं आ रही, जिन मसाइल में, परेशानियों में, या उनका हाल भी यही है। ये आप अमल करेंगे वो परेशानियाँ भी हट जाएगी और अल्लाह के हुक्म से आपको नींद भी आना शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें दुरूद पाक को जितना ज़्यादा हो सके दिन को भी पढ़ें, ये नहीं कि रात को पढ़ें। रात को तो पढ़ें इसलिए कि आपको नींद अच्छी आएगी और आपको दीदार भी हो जाएगा। तो आप दिन को भी दुरूद भेजें अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आले पाक पर, दर पाक पर ये दुरूद भेजा जाता है। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद जब पढ़ते हैं ना, तो पूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले पाक है उन पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, सबको मिल जाता है। तो आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह भी खुश, अल्लाह का महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश और उनकी आले पाक भी खुश, आपकी मदद आ जाएगी, अल्लाह की तरफ से मदद आ जाएगी। तो आप इसका पढ़ें और अपने जो दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताएं कि दुरूद पाक का विर्द करें, नींद नहीं आती जिनको, और जो दीदार उनका करना चाहते हैं बस सोते वक्त जो है इसको पढ़ें। जो दीदार करना चाहते हैं वो कोशिश करें वुज़ू करके फिर सोने की तरफ जाएं और ये दुरूद पढ़ें लेट कर। तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो आप इस पर अमल करें और अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनको भी बताएं, वो भी पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। रब्बिल आलमीन आपको नींद का जो खजाना है वो अता करें ताकि आपकी पुरसुकून सो सके। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आएगी नींद।